السلام علیکم ناظرین، کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ راکم کے ایک دوست تشریف لائے، مسجد کے باہر منتظر تھے۔ فرمایا کام ہے۔ بندہ انہیں گھر لایا، چائے پلائی اور غرض پوچھی۔ فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ میں دیہاتی طبیعت کا مالک ہوں، کچھ عرصہ امامت کرائی، پھر دوسری جگہ۔ میرا معمول ہے کہ میں جہاں جاؤں خود نماز پڑھاؤں یا کسی کی اقتداء میں نماز پڑھوں۔ نماز کے بعد کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے ایسا ہے جس کا یہ خیال ہے کہ لوگ ٹیکے، انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں، دوا کھاتے ہیں تو اثر اور فائدہ ہوتا ہے، مگر جو لوگ چند لفظ پڑھتے ہیں اور دم کرتے یا تعویذ دیتے ہیں یہ سب غلط اور دھوکہ ہے، تو وہ سامنے آئے۔ اور اگر کسی شخص کا کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہے اور کسی طرح بھی حل نہیں ہوتا، یا کوئی ایسا شخص ہے جو ایسا مریض ہے کہ ہر قسم کے علاج کروا کر مایوس ہو چکا ہے، تو وہ مجھ سے بات کرے۔ پھر جو آتا میں اسے تعویذ دیتا یا دم کر دیتا، الحمدللہ ہمیشہ فائدہ ہوتا اور کامیابی نصیب ہوتی۔ مگر اب خود میرے اپنے گھر میں ایک ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ بیٹا نافرمان ہو گیا ہے اور میں نے ہر چارہ کر ڈالا اور ہر قسم کے پاپڑ بیلے، مگر بالکل بے اثر۔ پھر میں پریشان ہو کر اپنے مرشد صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سارا دکھڑا بیان کیا۔ انہوں نے جو مجھے بتایا وہ بھی میں نے کیا، مگر سب کچھ بے فائدہ ثابت ہوا۔ پھر میں ان کے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے جو علاج مجھے بتایا وہ بھی کیا، مگر بات وہیں کی وہیں رہی، ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑا۔ پھر میں کئی اور بزرگوں کے پاس گیا، جو وظیفہ وغیرہ انہوں نے مجھے بتایا وہ بھی کیا، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔ آج میں یہاں خطیب جامع مولانا مسلک بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے جو ارشاد فرمایا اس سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ پھر میں خطیب جامع مسجد مسلک دیوبندی کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے جو کچھ فرمایا سچی بات یہ ہے کہ اس پر بھی میری تسلی نہیں ہوئی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور اب ہوا تو ایسا سخت معاملہ ہوا کہ سارے علاج بیکار ثابت ہوئے۔ میں نے عرض کیا آپ نے جن دو طبقات سے رجوع کیا، یعنی طبقہ بزرگان اور طبقہ علماء، بندہ ان دونوں میں سے نہیں ہے، البتہ ایک دیہاتی ضرب المثل کے مطابق اگر مشورے کا وقت نہیں تو دیوار کی طرف منہ کر کے وہ مشورہ طلب بات کہہ دو، شاید اتنی سی دیر میں اللہ تعالیٰ تمہارے اس مطلوبہ مسئلہ کا حل تمہارے ذہن میں ڈال دیں۔ بس محض دیوار کی حیثیت سے بندہ عرض کرتا ہے کہ شاید اللہ کریم آپ کا مسئلہ حل فرما دیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن، جیسے انسان کا جسم اور اس کی روح۔ یہ پنکھا اور بلب آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ شکل ان کی ظاہری ہے اور ان کی اصل بجلی ہے۔ انسان میں روح ہے اور ان چیزوں میں بجلی ہے، تو یہ کام کریں گی ورنہ بیکار ہیں۔ اسی طرح آپ جو علاج بذریعہ دم، درود، تعویذ وغیرہ کرتے ہیں وہ تو اس کام کی ظاہری شکل تھی، اس میں اصل چیز کیا تھی؟ حافظ صاحب تو خاموش رہے۔ میں نے خود عرض کیا کہ ان اعمال میں اصل اور ان کی روح یا جان اللہ کریم سے دعا تھی کہ اے اللہ کریم، ہم عاجز، بے بس اور خطا کار اس مصیبت کے متحمل نہیں ہیں، لہٰذا اپنی رحمت سے اس کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیں۔ پھر اگر سرکار کی مرضی ہو تو وہ جانور کی بھی مان لیتے ہیں، اور اگر مرضی نہ ہو تو انبیاء علیہ السلام کی بھی نہیں مانتے۔ اس پر حافظ صاحب فرمانے لگے بس الحمدللہ میری تسلی ہو گئی۔ میں نے ایک واقعہ از معاذ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں سنایا کہ جب سقوط بغداد کے موقع پر تاتاریوں نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا اور کوئی بھی ان کو روکنے والا نہ رہا، تو اس وقت بغداد کے مضافات کی ایک بستی میں ایک مستجاب الدعوات بزرگ رہا کرتے تھے۔ فقیر آدمی تھے، لوگ اپنی مشکلات و امراض کے لیے آتے اور ان سے دم دعا کرواتے۔ مذکورہ صورتحال میں بستی کے چند دانشور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضرت بغداد تو ختم ہو گیا، اگر ان ظالم تاتاریوں کا کوئی دستہ لشکر ادھر آ نکلا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہم سے دور ہی رکھے۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں دعا کروں گا، اور کچھ چارہ تم بھی کرنا کہ مسجد کی چھت پر ہمہ وقت ایک آدمی نکارہ لے کر موجود رہے۔ اول تو انشاءاللہ تاتاری ادھر کا رخ ہی نہیں کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ادھر آئے بھی تو 200-300 گھوڑوں کی ٹاپوں سے پیدا شدہ گرد کئی میلوں سے ان کے آنے کی نشاندہی کر دے گی۔ تب وہ شخص خطرے کا نکارہ بجا دے، پھر تم کہیں محفوظ مقامات پر چھپ جانا، اور میں بھی اس وقت دعا کروں گا۔ پھر 3-4 دن بعد تاتاریوں کے آنے کے خطرے کا نکارہ بجا، لوگ چھپ گئے، اور اس بزرگ ولی اللہ نے نکارہ سن کر اپنے سامنے پڑا ہوا خالی پیالہ بسم اللہ پڑھ کر اوندا کر دیا۔ امر الہی سے بستی حملہ آوروں کی نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ وہ ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور آپس میں بحث و تمہیز کرنے لگے کہ آگے کہاں جا رہے ہو؟ وہاں تو صرف ریت کے ٹیلے ہی نظر آ رہے ہیں۔ کچھ ان میں سے اصرار کرتے رہے کہ آگے بستی تھی، مکانات، مسجد اور درخت تھے، لہٰذا ضرور جانا چاہیے۔ آخر واپسی کا فیصلہ ہوا اور وہ واپس ہو گئے۔ نکارے والے نے کافی دیر حملہ آوروں کے وہاں نہ پہنچنے پر اطمینان کا سانس لیا اور خطرے کے ختم ہونے کا علامتی نکارہ بجانا شروع کر دیا۔ بزرگ نے پیالہ سیدھا کر دیا، تقدیراً ہوا ادھر کی چل رہی تھی جدھر تاتاری جا رہے تھے۔ انہوں نے نکارے کی آواز
سنی تو مڑ کر دیکھا کہ بستی، درخت، مکانات، مسجد سب صاف نظر آ رہے ہیں۔ وہ پھر ٹھہر گئے اور کہنے لگے، یہ کیا بات ہے کہ جب ہم بستی کی طرف اپنا منہ کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے، اور پیٹ کرتے ہیں تو نظر آنے لگتی ہے۔ اچھا پھر اسی کی طرف چلتے ہیں۔ انہیں آتے دیکھ کر نکارچی نے پھر خطرے کا نکارہ بجا دیا۔ بزرگ صاحب نے پھر پیالہ الٹا کر دیا، بستی نظروں سے غائب ہو گئی، اور وہ حملہ آور پھر رک گئے اور بحث مباحثہ کے بعد پھر واپس کو چلے۔ دوبارہ خطرہ ٹلنے کا نکارہ بجا، پیالہ سیدھا ہوا، بستی نظر آنے لگی۔ تاتاری پھر بستی کو چلے۔ اسی طرح 3 بار ہوا۔ تیسری بار جب حملہ آور بستی کی طرف بڑھے اور خطرے کا نکارہ بجا تو ان بزرگ ولی اللہ نے ارادہ کیا کہ پیالہ کو الٹا کروں، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ خبردار، تو کیا سمجھتا ہے کہ بستی غائب حاضر تیرے پیالے سے ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں، ہم کر رہے ہیں، مگر اب ہم یہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ تجھے اتنا بھی علم نہیں کہ ہم نے اہل بغداد کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے، کیونکہ ان کے اعمال بد اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ان میں اصلاح کی کوئی رمق باقی نہ رہی تھی۔ تب ہم نے تاتاریوں کی صورت میں ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو سزا دی۔ تو کون ہوتا ہے ہمارے کاموں میں دخل دینے والا اور مجرموں کو چھڑانے والا؟ کیا تو اپنے آپ کو کچھ کرنے والا سمجھتا ہے؟ اچھا تو ذرا ہاتھ تو بڑھا کر دیکھ، سوائے ایک کام کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم تیرا نام اپنے اولیاء دوستوں کی فہرست میں سے کاٹ دیں گے۔ اس انتباہ ربانی کو سن کر ان کی تو حالت ہی غیر ہو گئی کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، میں تو خدمت خلق اور برادران اسلام کی خیر خواہی سمجھ کر یہ سب کچھ کر رہا تھا، اس سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا۔ اب اگر سرکار ہی اس سے ناراض ہو تو ساری دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے اس کی کیا پرواہ۔ اسی وقت سجدہ میں گر گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ پھر کہاں کا پیالہ اور کہاں کے لوگ، غیر اللہ کے سب خیال تک قلب سے نکل گئے۔ روتے رہے حتیٰ کہ ظالموں نے آ کر انہیں بھی شہید کر دیا اور بستی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حافظ صاحب چلے گئے اور تقریباً 3-4 سال بعد پھر غریب خانہ پر کسی مقصد کے لیے تشریف لائے اور ضمناً دریافت کیا کہ چند سال بیشتر کا میرا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر خود ہی فرمایا کہ میں نے آپ سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ سے خوب ہی استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ معاملہ حل فرما دیا۔ ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب اپنے طریقے علاج کا مریض سے معاوضہ نہ لیتے ہوں، مگر غالباً غیر محسوس طریقے پر حب جاہ ساتھ ساتھ چلتی رہے کہ شہرت تو ہوتی رہے، دوسرے یہ کہ مسلسل کامیابی سے اپنی ذات کے متعلق غیر محسوس طریقے پر یہ تاثر ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ ہم کچھ بن گئے ہیں یا کہیں پہنچ گئے ہیں، حالانکہ اصلی بننا اور پہنچنا تو وہ ہوگا جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مقام عطا فرما کر اسے بنائیں گے، اور پہنچنا بھی وہی ہوگا جہاں وہ اسے پہنچائیں گے۔ وہی اصلی اور آخری پکی الاٹمنٹ ہے۔ کثرت اوراد و وظائف سے عجب پیدا ہوتا ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی بجائے دعا جتنی بھی زیادہ مانگی جائے اس سے عجز یعنی عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ عجب مبغوض ہے اور عجز محمود، یعنی جس چیز سے بغض رکھا جائے اس کو مبغوض بولتے ہیں، اور عجز محمود ہے یعنی کہ قابل تعریف عمل۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے آدم کے بیٹو، تم اول سے آخر تک سب جسد واحد بن جاؤ اور کلیتاً میرے متی بن جاؤ، تو میں ایک دوسری مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی اور میں انہیں معاف کروں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند ہے کہ گناہ نہ کرنے والوں کے ختم ہو جانے کے بعد نئے گناہ کرنے والوں کو پیدا فرمائے گا؟ نہیں، گناہ مطلوب نہیں، بلکہ گناہ گار گناہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اس معافی میں جو عاجزی عجز موجود ہے، اس انسان کی بھلائی کے لیے وہی عجز مطلوب ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھنے کا فیصلہ فرما لیں پھر اس کے دین کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو دنیا اس کے دین بگاڑنے والی ہو اس کو اس بندے سے دور فرما دیتے ہیں۔ بظاہر تو اس بندے کا نقصان ہوا، مگر حقیقتاً دوہرا فائدہ ہوا کہ زہر قاتل سے بچا دیا اور حیات ابدی کا سامان بنا دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعہ میں قرآن مجید میں قتل معصوم کی وجہ اس لڑکے کا آئندہ طاغوت اور کفر کا نمائندہ بن کر والدین کے دین کو بگاڑنے والا بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مضر چیز کو دور فرما دیا، اور اس بچے کے مومنین والدین کے اعمال حسنہ میں جو صبر کی کمی تھی کہ صبر صدمہ پر ہوتا ہے اور صدمہ پہلے پہنچا نہیں تھا، اب صبر کا وقوع ہوا اور اس کا اجر بھی مترتب ہو کر دیگر حسنات میں شامل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔